السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے مواصلات کے جدید ذرائع، جس کو ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے تصنیف فرمایا۔ خلاصہ آپ اس طرح شروع کریں گے۔ مواصلات شروع سے ہی انسان کی اہم ضرورت رہے۔ شروع میں خط گھڑ سواروں اور قاصدوں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، پھر کبوتروں سے پیغام رسانی اور مواصلات کا کام لیا جانے لگا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس طریقے کو بہت ترقی دی، بہت ترویج دی۔ مسلمان حکمرانوں نے مواصلات کا ایک علیحدہ محکمہ بنا دیا، جس کو دیوان البرید کہتے تھے۔ سائنسی دور میں مواصلات نے بہت ترقی کی۔ خط موٹروں اور ٹرینوں کے ذریعے بھیجے جانے لگے۔ پھر پیغام رسانی کا ایک آلہ ٹیلی گرافی ایجاد ہو گیا۔ اس کے بعد وائرلیس کے ذریعے پیغام رسانی کی جانے لگی۔ وائرلیس سورج سے آنے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس میں 2 سیٹ ہوتے ہیں، دونوں سیٹوں کی بناوٹ ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ ایک سیٹ سے نکلنے والا پیغام ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں منتشر ہو جاتا ہے۔ دوسرا سیٹ جو اسی بناوٹ کا ہوتا ہے، سینکڑوں میل دور اس پیغام کو وصول کر لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے۔ 1895 میں مارکونی نے وائرلیس ایجاد کیا۔ اس وقت وائرلیس کے ذریعے الفاظ تو نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ یا کھڑ کھڑ کی آواز بھیجی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو وائرلیس تھا صرف بحری جہازوں کے ساتھ رابطے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر ڈاکٹر فلیمنگ نے 3 سال بعد والو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے جو خفیف کمزور ریڈیائی لہریں ہوتی تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ اب وائرلیس کے ذریعے گفتگو بھی ہونے لگی۔ ریڈیو تو مارکونی نے ایجاد کیا، لیکن ریڈیائی لہریں وہ ہرٹنر نے دریافت کی۔ ریڈیو اسٹیشن کے اندر ایک بیٹھا ہوا شخص مائکرو فون کے اندر جب بولتا ہے تو اس کی جو آواز ہے مائکرو فون کے اندر لگے ڈایافرام سے ٹکراتی ہے اور اس ڈایافرام کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے، جنبش، حرکت پیدا کرتی ہے۔ وہ ارتعاش مائکرو فون کے ساتھ لگی جو بجلی کی تاریں ہیں ان میں داخل ہوتا ہے، ان میں داخل ہو کر وہ برقی لہروں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایمپلیفائر ان لہروں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جو ٹرانسمیٹر ہے ان لہروں کو مزید مضبوط کرنے کے بعد ریڈیائی لہروں میں منتقل کر کے ایریل کے ذریعے فضا میں منتشر کر دیتا ہے۔ پھر رستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ ان لہروں کو، ان وائس سگنل کو، صوتی اشاروں کو وہ ریسیو کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ ریڈیو کے اندر لگا ٹرانسمیٹر اور لاؤڈ سپیکر وہ آواز کو صاف کر کے ہمارے تک پہنچاتا ہے، ہمیں سناتا ہے۔ ٹیلی ویژن، ٹی وی، یہ بھی مواصلات کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ یہ بھی ریڈیو کے اصول پر ہی کام کرتا ہے، لیکن اس میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ تصویریں صوتی اشاروں کی طرح، وائس سگنل کی طرح ویژول سگنل میں، بصری اشاروں میں فضا میں منتشر ہو جاتی ہیں اور سکرین پر آواز کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ ٹیلی فون، یہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو ان دونوں سے بہتر مواصلاتی ذریعہ ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے اب دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ 1984 میں موبائل فون ایجاد ہوا، یہ کارڈلیس کی ہی جدید فارم ہے۔ ٹیلی فون میں مزید بہتری کے لیے تانبے کی تاروں کی بجائے بصری ریشوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک بصری ریشہ ہزاروں تاروں کا بدل ہوگا اور ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں گفتگو کر سکیں گے۔ کمپیوٹر یہ مواصلات کا انتہائی اہم اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اب تحریری، تصویری یا آواز، وائس، تینوں طریقے سے پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فیکس یہ مواصلات کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے آپ خط کی فوٹو کاپی چند ہی منٹوں میں پانے والے کو، ریسیو کرنے والے کو پہنچا دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ٹیلی فیکس کے لیے 2 مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس، سینڈ کرنے والے کے پاس، دوسری ریسیو کرنے والے، پانے والے کے پاس۔ مواصلات کے جدید ذرائع سے
آپ ہر طرح کا پیغام بھیج سکتے ہیں اور اس میں وقت بھی کم لگتا ہے۔ اور مواصلات میں مزید ترقی سے مستقبل قریب میں پیغام رسانی کرنے والے کے پیغام کے ساتھ اس کی تصویر بھی جائے گی، اور مواصلات مزید ترقی کر رہی ہیں انشاءاللہ۔ اب جلدی سے اس خلاصے کو رپیٹ کر دیتے ہیں۔ اب خلاصہ اس طرح شروع کریں گے، مواصلات شروع سے ابتدا سے انسان کی اہم ضرورت رہی۔ تو شروع میں جو خط تھے وہ قاصدوں اور گھڑ سواروں کے ذریعے بھیجے جاتے تھے، پھر کبوتروں کے ذریعے مواصلات کا کام لیا جانے لگا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کو بہت ترقی دی، بہت ترویج دی۔ مسلمان حکمرانوں نے مواصلات کے لیے ایک علیحدہ محکمہ بھی قائم کر دیا جس کو دیوان البرید کہتے ہیں۔ سائنسی دور میں مواصلات نے بہت ترقی کی، خط موٹروں اور ٹرینوں کے ذریعے بھیجے جانے لگے۔ پھر ایک آلہ ٹیلی گرافی ایجاد ہو گیا، اس کے بعد وائرلیس کے ذریعے پیغام رسانی شروع ہو گئی۔ جو وائرلیس تھا یہ سورج سے آنے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے دو سیٹ ہوتے ہیں، دونوں سیٹوں کی بناوٹ ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ ایک سیٹ سے نکلنے والا پیغام ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں منتشر ہو جاتا ہے، دوسرا اسی بناوٹ کا سیٹ سینکڑوں میل دور اس پیغام کو وصول کر لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے۔ وائرلیس 1895 میں مارکونی نے ایجاد کیا۔ شروع میں اس سے الفاظ تو نہیں جاتے تھے بلکہ صرف کھٹ کھٹ اور کھڑ کی آواز جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جو وائرلیس تھا شروع میں صرف جو بحری جہاز ہیں ان کے درمیان رابطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر فلیمنگ نے 3 سال بعد ہی والو ایجاد کر لیے، جس کی وجہ سے جو خفیف ریڈیائی لہریں تھیں وہ مضبوط ہو جاتی، طاقتور ہو جاتی۔ اس سے کیا ہوتا کہ وائرلیس کے ذریعے پھر بات بھی ہونے لگ گئی۔ ریڈیو تو مارکونی نے ایجاد کیا، لیکن جو ریڈیائی لہریں ہیں وہ ہرٹنر نے دریافت کی۔ تو ریڈیو اسٹیشن کے اندر ایک بولنے والے شخص کی آواز مائکرو فون کے اندر لگے ڈایافرام سے ٹکراتی ہے، اس کے ٹکرانے کے بعد اس کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ وہ ارتعاش جو ہے مائکرو فون کے ساتھ جو لگی تاریں ہیں ان کے اندر منتقل ہوتا ہے، ان میں منتقل ہونے کے بعد وہ برقی لہروں میں بدل جاتا ہے۔ برقی لہروں میں بدلنے کے بعد جو ایمپلیفائر ہے وہ ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، ان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ میں نے پچھلے بھی وہ جو پہلی ویڈیو ہے نا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں میں نے لفظ یہ مضبوط کا بولا ہے، اس کی بجائے آپ طاقتور بولیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو وہ اس کو جو ایمپلیفائر ہے اس کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے ان لہروں کو، اور جو ٹرانسمیٹر ہے وہ ان لہروں کو مزید اس سے بھی مزید طاقتور بنانے کے بعد اس کو ریڈیائی لہروں میں منتقل کرنے کے بعد ایریل کے ذریعے فضا میں منتشر کر دیتا ہے۔ پھر رستے میں جہاں جہاں ریڈیو ہوتے ہیں وہ صوتی اشاروں کو، وائس سگنلز کو ریسیو کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، اور جو ریڈیو کے اندر لگا ٹرانسمیٹر ہے اور جو لاؤڈ سپیکر ہے اس کے ذریعے آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ جو ٹیلی ویژن ہے یہ بھی مواصلات کا انتہائی اہم کارآمد آلہ ہے، ایجاد ہے۔ یہ بھی ریڈیو کے اصول پر ہی کام کرتا ہے۔ اس میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی بھیجی جاتی ہے۔ جو تصویر ہے وہ صوتی سگنل کی طرح، صوتی اشاروں کی طرح جو ہے بصری اشاروں میں فضا میں منتشر ہو جاتی ہے۔ سکرین پر آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ جو ٹیلی فون ہے یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں سے بہتر ایجاد ہے، کیونکہ اس میں دو طرفہ جو ہے بات چیت ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص بیٹھا ہے اس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں۔ موبائل فون جو ہے یہ 1984 میں ایجاد ہوا ہے، یہ کارڈلس کی جدید فارم ہے۔ جو ٹیلی فون ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس میں تانبے کی تاروں کے بجائے جو برقی ریشے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ایک برقی ریشہ ہے کہ وہ ہزاروں تانبے کی تاروں کے برابر ہو جائے گا اور ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں گفتگو کر سکیں گے۔ جو کمپیوٹر ہے یہ بھی مواصلات کا انتہائی اہم ذریعہ ہے، کارآمد ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے اب تحریری، تصویری، آواز تینوں طریقوں سے پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فیکس یہ مواصلات کا وہ نظام ہے جس کے ذریعے خط کی فوٹو کاپی چند ہی منٹوں میں جو پانے والا ہے، ریسیو کرنے والا ہے، اس کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے 2 مشینیں ہوتی ہیں، ایک بھیجنے سینڈ کرنے والے کے پاس، دوسرا ریسیو کرنے والے، حاصل کرنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ مواصلات کے جدید ذرائع سے آپ ہر طرح کی پیغام رسانی کر سکتے ہیں اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ مستقبل قریب میں پیغام رسانی کرنے والا پیغام بھیجنے والے کے پیغام کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بھی بھیجی جائے گی، اس کی تصویر بھی وہ جو پیغام پڑھنے والا ہے اس کے پاس پہنچے گی، اور مواصلات مزید ترقی کریں گی انشاءاللہ۔ اب جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے مواصلات انسان کی ابتدا سے ہی ضرورت رہی۔ پہلے جو تھے یہ کہ گھڑ سواروں اور قاصدوں کے ذریعے پیغام بھیجے تھا، جب پھر کبوتروں کا استعمال مسلمان حکمرانوں نے اس کو ترویج دی، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ایک محکمہ جو قائم کیا وہ سائنسی دور میں جو مواصلات نے ترقی کی اس کا ذکر کریں گے۔ موٹروں اور ان کے ذریعے پیغام کا بھیجنا، ٹیلی گرافی کی ایجاد، وائرلیس کی ایجاد، یہ ریڈیائی لہروں کے ذریعے اس کا کام کرنا، فضا میں اس کی باتوں کا منتشر ہو جانا ریڈیائی لہروں کے ذریعے، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد مارکونی نے اس کو ایجاد کیا، اس کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں کھڑ کھڑ کی آواز کا اس کا ذکر کریں گے، اور یہ صرف بحری جہازوں کے درمیان استعمال ہوتا تھا، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے ریڈیو جو ہے مارکونی نے ایجاد کیا اور ہرٹنر نے اس کی ریڈیائی لہریں دریافت کی۔ ریڈیو اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کی آواز ڈایافرام سے ٹکرانا اور اس کے بعد اس کا ارتعاش پیدا کرنا، وہ
تاروں میں منتقل ہو کے برقی لہریں، اور برقی لہروں کے بعد ایمپلیفائر کا اس کو طاقتور بنانا، ٹرانسمیٹر کے ذریعے منتشر ہونا، اس کا ذکر کریں گے۔ پھر رستے میں جو ریڈیو ہیں ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ان کا ذکر کریں گے۔ پھر بتائیں گے جو ٹیلی ویژن ہے یہ بھی مواصلات کا اہم ذریعہ ہے، یہ بھی ریڈیو کے اصول پہ کام کر رہا ہے۔ اس میں بھی جو ہے ویژول جو بصری سگنل ہیں وہ فضا میں منتشر ہوتے ہیں۔ پھر آپ بتائیں گے جو ٹیلی فون ہے یہ ان دونوں سے بہتر طریقہ ہے، ہر وقت کہیں بھی یہاں اس کے ذریعے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور موبائل کی ایجاد کا بتائیں گے، اور جو بصری ریشے ہیں ان کا استعمال بتائیں گے۔ پھر کمپیوٹر کا بتائیں گے، اس کے ذریعے تینوں طریقے سے پیغام رسانی ہو سکتی ہے ان کا۔ پھر ٹیلی فیکس کا، اس کے ذریعے جو ہے 2 مشینیں اس میں ہوتی ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ پھر مستقبل قریب میں یا جلد، جس کا مطلب ہوتا ہے پیغام بھیجنے والے کی تصویر بھی جائے گی، یہ بتائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ مواصلات مزید ترقی کریں گی انشاءاللہ۔ یقیناً یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا، لیکن اگر کچھ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو 1-2 بار دوبارہ سنیں اور اس کے بعد اس کو لکھ دیں، انشاءاللہ پھر یہ خلاصہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ حافظ۔